السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 57 تک، سورہ حج سورہ نمبر 22 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی لکم نذیر مبین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تو تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم، تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بخشش یعنی گناہوں کی معافی ہے اور عزت والی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں یعنی نشانیوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے تو وہی لوگ جہنمی ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول اور نبی بھیجا اور اس نے خواہش کی کہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں تو شیطان نے اس کی خواہش میں رکاوٹ پیدا کی، تو اللہ نے شیطان کی رکاوٹ کو دور کر دیا اور اللہ نے اپنے رسول کی دعوت کے پاؤں جما دیے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم وان الظالمین لفی شقاق بعید، تاکہ شیطان کے وسوسوں یعنی رکاوٹوں کو اللہ ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یا جن کے دل ایمان لانے کے بارے میں سخت ہو چکے ہیں، اور بے شک یہ ظلم کرنے والے یعنی انکار کرنے والے مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اس شیطانی وسوسے کو اللہ نے اس لیے بھی دور کر دیا ہے تاکہ علم والے جان لیں کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے حق یعنی سچ ہے، اور وہ ایمان لے آئیں اور ان کے دل حق کے آگے جھک جائیں۔ بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، اور کافر تو اس قرآن کے بارے میں برابر شک میں ہیں یہاں تک کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے گی یا کسی منحوس دن یعنی بھلائی سے خالی دن کا عذاب آ جائے گا۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، قیامت کے دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی، وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا یعنی ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 17ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں، سورہ حج سورہ نمبر 22 میں آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 57 تک۔ آیت نمبر 49 پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کہیے میرا کام صرف ڈرانا ہے، عذاب دینا اللہ کا کام ہے، عذاب بھیجنا اللہ کا کام ہے، میں وہ کام نہیں کر سکتا، میں اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کو اللہ سے ڈرانے والا ہوں، اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ کی چیز کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھ لیجئے میڈیا زور شور سے اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، پھر اسی طرح مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن میں غلطی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور قرآن کے خلاف بک رہے ہیں، نئی نئی چیز لا رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کو نیچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کو بدنام نہ کرے، مسلمان کو بدنام نہ کرے، قرآن کو بدنام نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام نہ کرے، ورنہ اللہ کو بدنام کرنا ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اپنی دولت لگا رہے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو وہ لوگ جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ آیت نمبر 52 پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ لوگ مانے یا نہ مانے آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ اپنا مشن جاری رکھیے۔ قرآن میں شیطان کبھی ملاوٹ نہیں کر سکتا ہے اور ملاوٹ کر کے لوگوں کے دلوں میں ڈال بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ شیطان کے اس چالوں کو چلنے نہیں دے گا۔ قرآن کے اندر کوئی بھی کچھ ملاوٹ کرنا چاہے گا تو وہ ملاوٹ کبھی کامیاب نہیں ہوگی، چاہے آیت کو نکال دیا جائے، آیت کو داخل کر دیا جائے، یہ کسی کی چال چلنے والی نہیں ہے، وہ اپنے منہ خود ہی گر جائے گا، خود ہی ذلیل و خوار ہوگا، ان لوگوں کے لیے رسوائی ہے۔ آیت نمبر 54 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو دین اسلام اللہ کا ہے، اللہ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔
اللہ ہی دنیا کے اندر حق دکھاتا ہے، اسلام لانے کی توفیق دیتا ہے، پھر ان کے دل میں باطل کے بارے میں ڈال دیتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، تو لوگ دنیا کے اندر ہی آخرت کے معاملے کو سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ جہنم کے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہی سیدھا راستہ ہے۔ جن کو بھی اسلام والا سیدھا راستہ مل گیا وہ دنیا میں بھی خوش نصیب ہے، مرنے کے بعد بھی خوش نصیب ہے۔ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کب آئے گی؟ وہ تو اچانک آ جائے گی، اور جب وہ آئے گی تو وہ منحوس دن کیسا ہوگا۔ آخر یہاں منحوس دن کیوں کہا گیا؟ دن تو کبھی منحوس نہیں ہوتا، یعنی اس میں برکت نہیں ہوگی، برکت والا دن نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت کا دن ایسا ہے وہ بانجھ ہے، یعنی اس کے بعد دنیا رہے گی نہیں، اس کو کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا، بھلائی کچھ ہونے والی نہیں ہے۔ عقیم اس لیے کہا گیا کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا۔ جس طرح انسان کو بچہ نہیں پیدا ہوتا، اس کی نسل نہیں چلتی، تو قیامت کے بعد کوئی نیا دن تو آنے والا ہے نہیں۔ گویا کہ وہاں کافروں کے لیے کوئی رحمت نہیں ہوگی، ایمان والوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ الملک یوم ذی اللہ، آیت نمبر 57 پر غور کیجئے۔ اس دن صرف بادشاہت اللہ کی ہوگی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ حکومت دے دیتا ہے، لیکن نظام کیسے اللہ چلا رہا ہے؟ آپ دیکھیے گا، غور کیجئے گا، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، ایک سسٹم ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن کے بعد دوبارہ دن آ جائے، رات کے بعد فوراً رات آ جائے، جی نہیں۔ سورج، چاند، ستارے سب سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں، اکیلے اللہ چلا رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی اللہ کسی کو حکومت دیتا ہے، دے کر آزماتا ہے، اور اللہ کسی سے چھین لیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے۔ کل قیامت کے دن اکیلے اللہ بادشاہ ہوگا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما للکافرین عسیرا، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 26۔ آج کے دن تنہ تنہا حق رحمان ہی کے لیے ہے، اور کافروں کے لیے بہت سخت دن ہوگا۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16 پر غور کیجئے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کہا جائے گا، جواب دیا جائے گا، اکیلے زبردست اللہ کی بادشاہت ہے۔ تو کل قیامت کا دن ہے، کیونکہ دنیا ہے تو ضروری ہے آخرت ہے، ہر چیز کا جوڑا موجود ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، لوگ مر رہے ہیں، وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔